جناب احمد کنڈی صاحب۔ شکریہ میڈم۔ سب سے پہلے تو میں داؤد شاہ صاحب نے جو آج سوال کیا پوری اسمبلی سے، پورے میڈیا سے، تمام ممبران سے، اور بڑا ایک ویلڈ انہوں نے پوائنٹ ریز کیا، اس کے بعد میں میجر صاحب کے بھی جو پوائنٹ ہیں ان کے اوپر بھی آؤں گا۔ میڈم سپیکر، کوہاٹ شاید وہ ڈویژن کی میں بات کر رہا ہوں، آفتاب صاحب بھی اس سے بلانگ کرتے ہیں، وہ ڈویژن ہے جس میں ہمارا نہ صرف خیبر پختونخوا کا بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا آئل ویل جس کو ناشپا کہا جاتا ہے، سب سے بڑا آئل ویل پاکستان کا کوہاٹ کا، بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا آئل ویل جس کو ناشپا کہا جاتا ہے، سب سے بڑا آئل ویل پاکستان کا کوہاٹ ڈویژن میں ہے۔ اور خیبر پختونخوا پاکستان کو جو تیل کی پیداوار ہے پاکستان میں، خیبر پختونخوا از دا ہائیسٹ پروڈیوسنگ فیڈریٹنگ یونٹ ریگارڈنگ آئل۔ انرجی بک کہتی ہے اگر 90,000 بیرل پر ڈے پاکستان پیدا کرتے ہیں تو اس کی 50% 45,000 40,000 50,000 بیرل پر ڈے خیبر پختونخوا پیدا کرتا ہے، اور اس کی اگر سالانہ آپ قیمت نکالیں تو وہ کم و بیش، کیونکہ بیرل کی قیمت فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو سالانہ خیبر پختونخوا 350 400 ارب روپے کا تیل دیتا ہے پاکستان کی ریاست کو۔ اور بدقسمتی کیا ہے، اس کی بدولت ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، اور ان کا گلہ مرکز کی حکومت سے بھی ہے اور صوبے کی حکومت سے بھی ہے، کیونکہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل تو ملتی نہیں ہے، جو رائلٹی ملتی ہے وہ بھی پھر کوہاٹ ڈویژن کو جو ہے پے نہیں ہوتی۔ میں آپ کی توجہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی طرف دلواؤں گا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے 18th امینڈمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تمام ہم خیال جماعتوں نے جب یہ کیا تو ہم نے آرٹیکل 161 میں امینڈمنٹ کی، اور آرٹیکل 161 کلاز 1 میں پیراگراف بی کو ہم نے انکارپوریٹ کرا ہے۔ یہ میں تمام ممبران کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ وہی تاریخی انقلابی 18ویں ترمیم تھی جس نے کوہاٹ ڈویژن کو اور خیبر پختونخوا کو آئین میں حصہ دیا، اور آرٹیکل 161 کلاز 1 پیراگراف بی کہتے ہیں the net proceeds of the federal duty of excise on oil levied at a wellhead and collected by the federal government shall not form part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province in which oil wellhead is situated۔ اس کا مقصد یہ ہوا جہاں پہ بھی وفاقی ایکسائز ڈیوٹی جو تیل کے اوپر لگے گی، وہ جس کا ماخذ، اس کا سرچشمہ جس صوبے میں ہوگا اس صوبے کو دیا جائے گا، نہ کہ وہ وفاقی مجموعی فنڈ کا حصہ بنے گا۔ لیکن بدقسمتی سے 2010 سے یہ امینڈمنٹ انکارپوریٹ ہوئی، آج 2024 میں ہم کھڑے ہیں، ہمیں 1 روپیہ بھی اس مد میں نہیں ملا، اور ہمیں گلہ یہ ہے، اور یہ گلہ پچھلی اسمبلی میں بھی میں 2018 سے 23 تک کرتا رہا، جب اوپر نیچے تبدیلی سرکار تھی اور تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ میجر صاحب جو بات کر رہے ہیں جو وفاقی حکومت کی، میں پوچھتا ہوں یہ جو ایشوز ہیں یہ پارٹی سیاست سے بالاتر ہے، لیکن پھر بھی آئیں بیٹھتے ہیں جو ہمیں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل کس وفاقی حکومت نے دی؟ 2010 میں بھی ہمیں نہیں ملی، 13 میں بھی نہیں ملی، 18 میں آپ کی حکومت تھی پھر بھی نہیں ملی۔ آخر وہ صوبہ جو 400 ارب کا تیل دیتا ہو اور اس کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آن آئل جو کہ آئینی حق ہے وہ نہیں ملتا، تو پھر ہم کس سے گلہ کریں گے؟ میڈم سپیکر، ان تمام کولیگز کی یاد دہانی کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں تربیلا ڈیم جو ہے ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، اور ارتھ فل اینڈ راک ڈیم کے حوالے سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے جو خیبر پختونخوا کے پاس ہے، 1973 میں بنا تھا۔ لیکن کیا ہمیں NHP آج تک ملا؟ اور اس میں تمام حکومتیں گزری ہے۔ جناب اسپیکر، یہ سوال جو ہے تھوڑا سا ہم ہائی مورل گراؤنڈز اگر لیں تو میجر صاحب کی گوش گزار کرنے کے لیے میں یہ صرف کہوں گا، اس میں تحریک انصاف کی حکومتیں بھی گزری ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی گزری ہیں، اس میں نواز شریف کی حکومتیں بھی گزری ہیں۔
اور بحیثیت تحقیقی طالب علم کے سب سے زیادہ پیسے نواز شریف کی گورنمنٹ میں ہمیں ملے. پھر پرویز خٹک صاحب نے ایک انٹرم ایگریمنٹ کیا اور شروع بھی انہوں نے کیا تھا, لیکن وہ ہمیں وقتی ایک ارینجمنٹ کے تھرو ملے. ہمیں اپنا آئینی حق اے جی این قاضی فارمولہ نہیں ملا جس کے تحت اس صوبے کے 1600 ارب روپے بنتے ہیں. میرا تربیلا 20 ارب یونٹ بجلی پیدا کرتا ہے, سب سے سستی ترین اور ماحولیاتی دوست بجلی, انوائرمنٹ فرینڈلی بجلی پیدا کرتا ہے. آج دنیا کلائمیٹ چینج پہ لگی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں تھرمل پہ بجلی مت بنائیں, نیوکلیئر پہ مت بنائیں, کول پہ مت بنائیں. میرے پاس تو پن بجلی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے, اور میں آج یہ دعویٰ کرتا ہوں اپنی تحقیق کے بنیاد پہ, اگر تربیلا کی سب سے سستی ترین بجلی پاکستان کی حکومت یا ریاست سے انرجی باسکٹ سے نکال دیں, پاکستان ول ڈیفالٹ. لیکن ہم پاکستان کو بھی روشن کرنا چاہتے ہیں اور خیبر پختونخوا کی بھی روشنی ہماری خواہش ہے, اور یہ میرا آئینی حق ہے. انڈر آرٹیکل 161 کلاس 2 کے نیچے the net profit earned by the federal government or any undertaking established or administered by the federal government from the bulk generation of power at a hydroelectric station shall be paid to the province in which a hydroelectric station is situated. hydroelectric station کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے, سب سے بڑا. کہنے کا مقصد ہے یہ چیزیں سیاست سے بالاتر ہونی چاہیے. آج میں ان سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں جو مرکز ہمیں نہیں دے رہا, ان کی حکومت میں ہمیں کتنے ملے؟ میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں آئیں ہم بیٹھے, کیونکہ ہم ساری بات خیبر پختونخوا کی ترقی اور فلاح کی کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب نے وعدہ کیا تھا ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے, ایک جرگہ بنائیں گے جس میں تمام پارلیمانی پارٹیاں موجود ہوں گی, اور وہ اس حقوق کے اوپر ایک چارٹر بنائیں گی. میڈم اسپیکر, یہ باتیں وفاقی حکومت سے بالاتر ہو گئی. یہ حقیقت کس کو نہیں پتہ جو پاکستان میں جمہوریت کی آج کیا پوزیشن ہے. اگر ہم چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں تو یہ شاید ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے. کس کے لوگ شہید نہیں ہوئے, کس کے, آپ تو خوش قسمت ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہماری تو قیادت شہید ہوئی, ہمارے لاکھوں ورکر خودکش دھماکوں کا ایندھن بنے. آپ کو تو خوش نصیب ہے, نہ خودکش حملے بھی ہوئے اور نہ آپ کی قیادت شہید ہوئے, اور نہ ہم چاہتے ہیں جو آپ کے لوگ شہید ہو اور آپ کی قیادت پابند سلاسل ہو. لیکن خدارا خیبر پختونخوا کے لیے ہمیں یک آواز ہونا پڑے گا, یک زبان ہونا پڑے گا. خیبر پختونخوا وسائل سے زرخیز ہے, لیکن جس طریقہ کار سے آپ لوگ یہ وسائل استعمال کر رہے ہیں یہ مسائل کو بڑھائے گی. میں بار بار تجویز دیتا ہوں اور آخر میں دوبارہ یہی تجویز دوں گا, خیبر پختونخوا کے وسائل کا اگر مقدمہ لڑنا ہے تو وہ دلیل سے لڑنا پڑے گا, گفت و شنید سے کرنا پڑے گا, مکالمے کے ذریعے کرنا پڑے گا, سمجھوتوں کے ذریعے کرنا پڑے گا, نہ کہ اسلام آباد پہ چڑھائی سے کرنا پڑے گا. خدارا پاکستان میں آئین کی عملداری کا بہت فقدان ہے. بحیثیت سیاسی طالب علم کے مجھے اس کہنے میں کوئی قباحت نہیں, لیکن یہ عملداری آج سے نہیں ہے. میرے تحریک انصاف کے بھائی سمجھتے شاید یہ 2018 سے ہے. یہ آئین کی عملداری جب سے 73 کا آئین بنا ہے, جس شخص نے اس ملک کو آئین دیا تھا اس کا اس ریاست نے کیا انجام کیا. خدارا یہ وہ حقیقت ہے جس کے اوپر ہم مزید باتیں نہیں کرنا چاہتے, وقتاً فوقتاً باتیں ہو چکی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں خیبر پختونخوا کا معاشی مقدمہ 4 لفظوں میں, میڈم 4 لفظوں میں, میں صرف اپنے کولیگز کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں, خیبر پختونخوا کا معاشی مقدمہ 4 حروف تہجی میں, 4 حروف تہجی, الف بے پے تے, 4, کوئی لمبا چوڑا حروف تہجی بھی نہیں ہے. یہ معاشی مقدمہ خیبر پختونخوا کا. الف آئین پہ عملداری چاہتے ہیں, بے بجلی کا منافع چاہتے ہیں, پے پانی کا حصہ چاہتے ہیں, اور تیل پہ ایکسائز ڈیوٹی چاہتے ہیں. یہ 4 حروف تہجی کے اوپر خیبر پختونخوا کا معاشی مقدمہ ہے, جس میں تمام مرکزی سیاسی جماعتیں جو حکمران آئیں اس کا احتساب کرتے جو کس نے کتنے پیسے دیے. تحریک انصاف بھی مرکز میں رہی, 4 سال رہی, مسلم لیگ نون بھی رہی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی رہی. آئے بیٹھتے اور اس کو آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑے گا, تب جا کے ہم خیبر پختونخوا کے لوگوں کے سوال کا جواب اور اپنے بھائی داؤد شاہ کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں, جب ہم سارے سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور اس کا حل نکالیں گے. آئین میں ہمارے حقوق موجود ہے میڈم اسپیکر.
میں آخر میں یہی کہوں گا، اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، آئیں گے غسال کابل سے کفن جاپان سے، اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، آئیں گے غسال کابل سے کفن جاپان سے۔ آخر میں آپ کا بے حد مشکور اور ممنون ہوں میڈم اسپیکر، جو آپ نے میری ناچیز کی رائے فلور کے آگے رکھی۔ شکریہ۔ شکریہ جناب کنڈی صاحب۔